نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے شخصیت کو جانچنے کی کسوٹی۔ شخصیت کو جانچنے کی کسوٹی، اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی مرحوم صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، انسانیت اور دین کے لحاظ سے آپ کا کیا مقام ہے؟ اگر آپ کی نظر میں اس سوال کی کوئی اہمیت ہے تو یہ حقیقت بھی سامنے رکھیے کہ اس کا فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بڑی حد تک فیصلہ کن ان لوگوں کی رائے ہے جو آپ سے قریب رہتے ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے آپ سے متعلق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی خود کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن جب بھی وہ اپنی شخصیت اور مقام کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے تو اکثر و بیشتر خود کو دھوکہ دینے کی غلطی کرتا ہے۔ شخصیت کے اچھے پہلوؤں پر ہی نگاہ رکھ کر اپنی بہترین تصویر نگاہ میں جما لیتا ہے اور کمزور پہلوؤں سے یکسر صرف نظر کر جاتا ہے۔ اس طرح عام طور پر وہ اپنی شخصیت اور مقام کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ اپنی وہ تصویر ذہن میں جماتا ہے جو اسے پسند ہوتی ہے، خود کو بھی مطمئن کرتا رہتا ہے کہ یہی اس کی حقیقی تصویر ہے، اور مخلوق اللہ کو بھی اسی میں مبتلا کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، اور پھر نہایت سادہ لوحی اور کوتاہ نظری سے خود کو اس دھوکے میں مبتلا بھی رکھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی اس کی اصل تصویر وہی ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے۔ انسانیت اور دین کے لحاظ سے آپ کا کیا مقام ہے؟ یہ نہایت اہم سوال ہے۔ اگر واقعی آپ کو اپنی ذات سے دلچسپی ہے اور آپ حقیقتاً اپنے خیر خواہ ہیں تو آپ یوں سر جھکائے اس سوال کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سوال آپ کے حال سے بھی متعلق ہے اور آپ کے مستقبل سے بھی۔ اگر آپ اپنے حال و مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے اس سوال پر غور کرنا پڑے گا۔ اس سوال پر غور کرنے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا ایک نہایت ہی آسان اور قابل اعتماد طریقہ ہے، بشرطے کہ آپ سنجیدگی اور انصاف کے ساتھ اپنا مقام جاننے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص آپ کے قریب آیا، آپ کے ساتھ رہا، وہ آپ کی عظمت اور نیکی کا معترف ہوا اور آپ کا کچھ اور زیادہ گرویدہ ہو گیا، یا قریب آنے کے بعد آپ سے دور ہوا اور آپ کی عظمت کا طلسم ٹوٹ گیا۔ اگر ایسا ہے کہ آپ سے قریب ہونے اور قریب رہنے والے آپ کے اور زیادہ گرویدہ ہوتے چلے گئے اور آپ کی عظمت اور نیکی کے اور زیادہ قائل ہوتے چلے جاتے ہیں تو اطمینان کیجئے کہ انسانیت اور دین کے لحاظ سے آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور اگر لوگ قریب آنے کے بعد آپ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار نہیں کرتے اور آپ سے تعلق اور گرویدگی کے بجائے بے تعلقی اور بے رخی کا اظہار کرتے ہیں تو چاہے آپ کچھ تعویل کریں، حقیقت یہی ہے کہ دین و انسانیت کے لحاظ سے آپ بہت نچلے مقام پر ہیں۔ دراصل خود کو جانچنے اور پرکھنے کی یہ ایک اطمینان بخش کسوٹی ہے۔ آپ سے جو لوگ قریب ہیں، آپ کی شخصیت جن کے سامنے زیادہ سے زیادہ بے نقاب ہے، آپ کی جلوت و خلوت کے جو لوگ ہمہ وقت شریک ہیں، جن کو شب و روز آپ سے واسطہ ہے اور جن سے آپ کے معاملات ہیں، دراصل ان کی نظر میں آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ہے۔ ہر مرحلے پر آپ کی دینی انسانی شخصیت اور حیثیت ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، اور وہ بڑی حد تک صحیح اندازہ کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اگر یہی لوگ دور سے آپ کی عظمت، شرافت اور نیکی کے قائل اور معترف تھے، لیکن جب قریب آئے تو آپ کی عظمت اور نیکی کا سارا فسوں ٹوٹ گیا اور وہ آپ سے بدکنے لگے، آپ کی قد اور شخصیت انہیں بونی نظر آنے لگی، آپ کی نیکی، دینداری اور بھلائی انہیں مشتبہ محسوس ہونے لگی اور آپ کی ساری خوبیاں ان کے لیے بے وزن ہو گئیں، تو یقین کر لیجئے کہ دین اور انسانیت کے لحاظ سے آپ کا مقام وہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائے رکھا ہے، یا دوسروں کو آپ باور کرانے کی بے جا کوشش کر رہے ہیں۔ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کی شخصیت کے اسٹیچو کو گھن لگ چکا ہے۔ یہ ذرا سا اشارہ پا کر
دھڑام سے نیچے آ گرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ گرنے کا یہ عمل شروع ہو چکا ہو لیکن آپ کو احساس نہ رہا ہو۔ اپنی شخصیت پر ماتم کیجیے اور ساری مشغولیتوں کو چھوڑ کر تمام اہم ترین کاموں کو ترک کر کے سب سے پہلے اپنی فکر کیجیے، اپنی ذات پر وقت لگائیے اور اپنی شخصیت کو ذلت اور رسوائی کے اس گڑھے سے نکالنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، جس گڑھے کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو شعور ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ذلت کے ساتھ اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر بات اس کے خلاف ہے، آپ سے قریب ہونے والے آپ کی نیکی، شرافت اور عظمت و انسانیت کے مترف ہیں۔ قریب ترین لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و وقت ہے، جو جتنا قریب آتا ہے اتنا ہی آپ سے زیادہ وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کی قربت میں ذہنی اور روحانی سکون محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اطمینان کیجیے کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے، مگر ساتھ ہی ہر وقت چوکنا رہیے کہ آپ ہر وقت خطرے میں ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ہوشیار رہیے کہ آپ کا ازلی دشمن کسی مرحلے میں بھی آپ کو اس بلندی سے نیچے نہ کھسکا سکے۔ یہ ایک قابل اعتماد کسوٹی ہے۔ آپ جہاں تک سوچیں گے آپ کی عقل اس کی اہمیت کو تسلیم کرے گی، اور پھر یہ خود ساختہ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسوٹی ہے، اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھے کام کرتا ہوں اور اچھا آدمی ہوں، یا برے کام کرتا ہوں اور برا آدمی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم اچھے کام کر رہے ہو تو واقعی اچھے کام کر رہے ہو، اور جب تم ان کو یہ کہتے سنو کہ تم برے کام کر رہے ہو تو واقعی تم برے کام کر رہے ہو۔ رواہ ابن ماجہ و مشکات۔ پڑوسی سے مراد وہ شخص ہے جو کسی بھی حیثیت سے آپ کا ساتھی ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے۔ گھر کا پڑوسی ہو یا دکان کے کاروبار میں آپ کے ساتھ شریک ہو، یا کسی ادارے میں آپ کا ساتھی ہو، مکتب اور اسکول میں آپ کے ساتھ رہا ہو، یا کسی کارخانے میں، کسی دفتر میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو یا آپ کا خدمت گزار ہو۔ غرض جس شخص کو بھی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہو، وہ آپ کے بارے میں جو رائے بتاتا ہے وہ بے وزن ہرگز نہیں ہے، اور آپ کے لیے کسی طرح یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیں۔ ایسے شخص کی شہادت اور رائے دراصل آپ کے بارے میں قابل لحاظ ہے، اور اسی شہادت اور رائے کی روشنی میں آپ اپنے بارے میں صحیح فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کی رائے کو بے وزن قرار دے کر اگر آپ اپنی رائے ہی پر اصرار کرتے ہیں، اپنے بارے میں اپنے ہی فیصلے کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں اور اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جلد آپ پر حقیقت واشگاف کر دے گا، اور اس وقت آپ کی آہوزاری کسی کام نہ آئے گی۔ وہ صرف بھگتنے کا وقت ہوگا، سنبھلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔